دوستو بڑے ہی افسوس کی بات ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. میں اپنے رات والے جو ابھی آپ لوگوں نے 7:30 بجے بھی لوگ سنا ہے اس سے بھی میں نے اسی کلچر پر بات کی تھی، پر میری اندر کی جو ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہی کہ میں نے جب سے وہ کے پی کے کی اسمبلی میں اس غلیظ انسان کی گفتگو سنی. ظاہر ہے وہ پشتو میں تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں، لیکن اب جب اس کی ٹرانسلیٹ ہو کر سامنے آئی ہے تو میرا شرم سے سر کیوں جھکے یا مجھے جھکانے کی کیا ضرورت ہے. جھکانا تو ان بےہودہ لوگوں کو چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور میں بار بار پھر اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب کسی کو غصہ بھی کرے گا تو کوئی بات نہیں، آ جائے میرے پاس، میں تسلی کروں گا. یہ پختونوں کا کلچر نہیں تھا، یہ پٹھانوں کا کلچر نہیں تھا جو ہم پہ تھوپا گیا ہے. یہ پٹھان ایسے نہیں تھے بھائی جان. یہ کون سے پٹھان ہیں جو ایک عورت کو کہہ رہے ہیں کہ کتنے پیسے لوگی، کتنے پیسے آفر کر رہا ہے اس کو لیٹنے کے لیے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ 4 پیسے اٹھ نہیں سکے گی. یہ کون سا بے غیرت کلچر ہے، یہ کون سے بے غیرت لوگ ہیں. اور سب سے افسوس والی بات ہے کہ ابھی تک اس سے کسی کو پرواہ نہیں ہے. وہ خاتون کون ہے، وہ کس پارٹی سے ہے، کیا کسی نے بلا کر اس کو پوچھا ہے اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، کیا آنے والے دنوں میں کیا کچھ کیسا یہ کیا ہوگا. اگر آج یہ بکواس بےہودہ کر سکتے ہیں تو کل کیا اس عورت کو اسمبلی میں اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں. پھر سارے کے سارے منہ شرماتے پھریں گے. دیکھیں، یہ میں بتا چکا ہوں آج رات والے وی لوگوں نے، جنہوں نے نہیں سنا یہ آج رات والا وی لوگ سنے. میں اس میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن میں بس اس پہ یہی کہوں گا، بس کس کس کا گریبان پکڑے، کس کو پکڑے. اگر 9 مئی کا فیصلہ ہو جاتا تو یہ تمام کے تمام بےہودہ لوگ آج اسمبلیوں میں نہیں جیلوں میں بیٹھے ہوتے، اور میسج مل جاتا پوری کی پوری اس قوم کو جس نے یہ حرکتیں کرنی تھی کہ جو یہ کام کرے گا، جو یہ حرکت کرے گا وہ جیل میں جائے گا. کچھ بہتری آ سکتی تھی، لیکن مجھے میرے منہ میں پھر خاک. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ شاید اسی لیے کیا جا رہا ہے، شاید یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہی سارا کچھ بنایا گیا ہے. لیکن خیر، یہ میرے ملک پر خدا رحم کرے. لیکن پی ٹی آئی کے ہاتھوں اس ملک کا کیا حال ہونے والا ہے، اس ملک کی خواتین کا کیا حال ہونے والا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مریم نواز نے دوپٹہ دیا تھا تو بکواس کرنے شروع ہو گئے تھے. ان بے غیرتوں کو یہ سب کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہوگا کہ آج اس عورت کو، کل اس کو جوتے مارے گئے، اور پھر جوتے مارنے کے بعد کہا گیا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس نے گھڑی دکھائی تو ہم نے جوتے مارے تو کون سی قیامت آ گئی. اگر اس کے سر پر ایک عدد لوٹا بچ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی. اور آج اس عورت کے بارے میں جو کہا گیا، بالکل میرے خیال میں پورے کے پورے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دے کر اس اسمبلی کو اکثریت دلائی ہے، سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکنی چاہیے، اور جا کر اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے آج تمہاری تذلیل ہوئی ہے. اگر وہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے تو کل ان کی عورتوں کی بھی باری آئے گی. یاد رکھیے، اس صوبے کا جو وزیر اعلیٰ بنا ہے اس نے اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں ایک ننگی عورت کو گھمایا ہے، عورت کو ننگا کر کے گھمایا ہے، جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا ہے. اور آنے والے دنوں میں کیا کیا نظر آئے گا، بس اللہ پاک کی ذات ان جنونیوں سے میرے ملک کو محفوظ رکھے، میرے ملک کی عورتوں کو محفوظ رکھے، اس صوبے کو محفوظ رکھے، اس صوبے کی عورتوں کو محفوظ رکھے. میں جب ماضی میں جان کر دیکھتا ہوں نا، 10 سال پیچھے چلا جاؤں، 15 سال پیچھے چلا جاؤں، 20 سال، 25 سال، مطلب جہاں سے عمران خان کا یہ سیاسی سفر شروع ہوا تھا نا، جب اس نے پہلی انٹری ماری تھی نا اس میں، تب سے لے کر اب تک میں کڑیاں ملاؤں نا، تو آج گنڈا پور کی شکل میں مجھے ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو لانچنگ والے تھے نا، ان کا مقصد، پھر میں کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خاک، سوائے ملک توڑنے کے کچھ بھی نہیں. سیاسی پارٹیاں، کل میں نے رانا عمر الیاس صاحب سے جو سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، چہرے بدلتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو یہ رویہ ہے نا، یہ تھوڑا سا خطرناک ہے. دیکھیں، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی ایک پڑھے لکھے مہذب آدمی کے پاس چل جائیں اور ان سے یہ جو انہوں نے جو اس کی تقرری ہے اس کو لے کر بات کر لیں تو وہ آپ سے کیا بات کریں گے، کیا کہیں گے کہ وہ یہ مناسب ہے. انتہائی غیر مناسب نامزدگی ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف وفاق کو ٹف ٹائم دینا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں وہاں پر جو تھے پرویز خٹک صاحب تھے یا محمود خان صاحب تھے. اب اگر ان کو دیکھیں، موجودہ جو عمران خان کی چوائس ہے، تو وہ قدرے بہتر لگتے تھے. وہ تھے، مطلب چلو اندر سے وہ بھی کالے ہی تھے، لیکن کم از کم وہ اپنے لہجے سے، زبان سے، کو کمپیریٹیولی کہہ لیں، میں اس کو مطلب کہ اچھا نہیں کہہ رہا ہوں دونوں کو بھی،
لیکن کرٹیسی تو دکھاتے تھے جی نا وہ. وہ دکھاتے تھے، لیکن یہ جو گنڈا پور ہے نا، یہ تو ایک بہت بڑی مزاحمت کی نشانی لا کے سامنے رکھ دی نا انہوں نے. اگر وہ اس کی جگہ پہ مراد صحیح تو کر کے لے آتے تو پھر کیا کر لیتے آپ، لیکن شاید وہاں پر کسی نہج پر جا کر وہ معاملات حل نہیں ہوئے، ورنہ وہ تو مراد صحیح کو بھی لا سکتے تھے. لیکن یہ جو گنڈا پور ہے، اس کی جو تاریخ ہے، دیکھیں یہ آج جو جس صوبے کا آج یہ وزیر اعلیٰ بنا ہے، جس صوبے کے 90% یا 90 سیٹیں سوری اس کو دی گئی ہیں، وہ 80% بنتی ہیں، 85% بنتی ہیں، 100% بنتی ہیں، جتنی پرسنٹ کا یہ ووٹ دینے والوں نے اس وزیر اعلیٰ کے ووٹ نے دیا ہے، جس پر یہ الزام ہے، ثابت شدہ ہے کہ اس نے اپنے صوبے میں اپنے حلقے میں ایک ننگی لڑکی کو ننگا کر کے گھمایا ہوا ہے. اب میں اگر یہ لسٹ گنوانا چاہوں یا گنواؤں گا تو لمبی لسٹ ہو جائے گی کہ اس بندے نے کیا کیا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں. تو گنڈا پور صاحب جو ہیں ان میں کچھ تھوڑی سی بھی اگر عمران خان صاحب میں ہوتی نا کہ وہ کچھ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کا پہلے دن سے جو آج سے 10 سال پہلے یا 15-20 سال پہلے ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی نا، جس پہ وہ بتا رہے تھے کہ اتنے لوگ باہر لے کے آ جائیں اور وہ پیشاب نکل جائے گا، وہ آج بھی اپنی بات، وہ آج بھی طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کار ذرا نہیں بدلا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آج بھی ریٹ ہے کہ ان کی 180 سیٹیں تھیں، اور یہ 180 سیٹیں اگلے الیکشن تک وہ ہر پارلیمنٹ کے اجلاس میں، ہر ٹی وی ٹاک شو میں، ہر اخبار میں، ہر انٹرویو میں یہ راگ لاپتے رہیں گے. حالانکہ ان کو پتہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ لاگتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اسی چیز کو لے کر آگے جانا ہے. اسی لیے کہ پروپوگنڈا، طاقت، گھمنڈ، بدماشی، تھانے کلچر مارنا لوگوں کو. اب دیکھیں اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے جس نے کیس بنوایا ہے، اگر اس نے اتنے دنوں میں کیس ختم نہ کیا تو جس نے کیس بنایا ہے میں اس کو اڑا کے اندر پھینک دوں گا. اب دیکھیں کہ آپ کی ہونا یہ چاہیے ویسے کے پی کے میں جس نے کیس بنایا نا واقعی اٹھا کے اندر پھینک دینا چاہیے تاکہ اس کے پی کے لوگوں کو پتہ لگے کہ تم لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے میرے لیے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جس صوبے کا وہ بنا ہے نا وزیر اعلیٰ، اس صوبے کے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا اور کون ہمارے سر پر حکمران بنا ہے. تو اس کے جتنے ظلم اور زیادتیاں ہوں گی ہم اگر گنواتے جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو ابھی تو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جیسے جیسے یہ ظلم اور زیادتیاں دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تیسری دفعہ ایک صوبے میں حکومت رپیٹ ہو رہی ہے، 900 ارب کا وہ صوبہ مقروض ہوا ہے اور کیا کرا ہے کچھ نہیں ہے. اس سے پوچھیں کوئی ایک نیا ہسپتال، ان سے پوچھیں کوئی ایک نیا موٹر وے، ان سے پوچھیں کوئی ایک نئی یونیورسٹی، ان سے پوچھیں کوئی ایک نیا کوئی بھی ایسی چیز بنائی ہو تو وہ آپ کو جواب دیں گے کچھ بھی نہیں بنایا. اگر آپ اس صوبے کے لوگوں کو دیکھیں، وہ لاہور میں آپ کو وافر تعداد میں گلیوں میں کوئی کام کرتے نظر آئیں گے، کوئی پالش کرتا نظر آئے گا، کوئی لکڑیاں جلاتا نظر آئے گا، کوئی لکڑیاں بیچتا نظر آئے گا، کوئی ہاتھ میں کتیلی پکڑ کے چائے بیچتا نظر آئے گا، کوئی گرم انڈے بیچ رہا ہوگا اس صوبے کا. اس صوبے کے اگر حالات اچھے ہوتے 10 سال میں جو صوبے میں ریپیٹ ہوئی تھی حکومت، تو پنجاب کے لوگ، لاہور کے لوگ پشاور میں کام کر رہے ہوتے، نہ کہ وہاں کے لوگ یہاں کر رہے ہوتے. لیکن یہ ان لوگوں کی چوائس ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہوا ہے، جس طریقہ کار سے بھی وہ آئے ہیں وہ آئے ہیں. لیکن یہ ان کو اس بات اس چیز کا جو ہے نا میرے خیال میں آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. تو اس پہ بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کا چھوڑ دیتے ہیں. یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے وفاق سے پنگے لینے ہیں، اور جب اس نے وفاق سے پنگے لینے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گورنر کیا کرتا ہے وہاں پہ. یہ اگلی بحث ہے، ابھی ٹو ارلی ہے.